شیطان اور جنات کا وجود ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے۔ مختلف مذاہب، ثقافتوں اور فلسفوں میں ان کا تذکرہ مختلف طریقوں سے ملتا ہے۔ اسلام میں ان کا وجود ایک بنیادی عقیدہ ہے اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح ذی شعور ہے، لیکن وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھے اور ان میں کچھ مومن بھی ہے اور کچھ کافر بھی۔ مومن جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ کافر جنات یعنی شیاطین انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان کو جنوں میں سے ایک مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس نے فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے انکار کر دیا۔ اس کا تکبر آڑے آیا اور اس نے کہا کہ وہ آدم سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، جبکہ آدم مٹی سے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا اور اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو بھگا سکے۔ شیطان اور اس کے چیلے جو شیاطین کہلاتے ہیں انسانوں کو غلط کاموں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، خوف پیدا کرنا اور انہیں اللہ سے دور کرنا ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ وہم، وسوسے اور ذہنی پریشانیاں۔ تاہم قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ شیطان کا زور صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی پناہ چاہتے ہیں وہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہتے ہیں۔ جنات بھی دو طرح کے ہیں، نیک اور بد۔ نیک جنات اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ نیک انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس برے جنات اور شیاطین انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں یا پھر نظر نہ آنے والی صورت میں انسانوں کو پریشان کر سکتے ہیں۔ قرآن اور احادیث میں اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ جنات انسانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے کئی واقعات تاریخ میں موجود ہیں جہاں جنات نے انسانوں کو تنگ کیا پھر انہیں فائدہ پہنچایا ہے۔ ان جنات اور شیاطین کے وجود کو محسوس کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ بعض لوگ جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کی موجودگی کو محض غیر معمولی واقعات اور احساسات سے پہچانتے ہیں، جیسے رات کو عجیب آوازیں سنائی دینا، چیزوں کا خود بخود حرکت کرنا، یا پھر جسمانی اور ذہنی طور پر خود کو غیر معمولی اور کمزور محسوس کرنا۔ یہ سب ان کی موجودگی کی نشانیاں مانی جاتی ہیں۔ مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں بھی جنات اور شیاطین کے بارے میں مختلف قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ہندو مت میں بھوت اور پریت کا ذکر ہے،